جہانگیر ہیں، انہوں نے ایک کویشچن کیا کہ ایک جاندار کا بننا تولیدی سیل سے لے کر یہاں تک، کیا یہ بھی ایوولوشن ہے؟ انسان کا جسم بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے جی، ایک اس کا یہ مادی جسم ہے اور دوسرا اس کا وہ روحانی پہلو ہے، روحانی ایگزسٹنس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے روز الستو الست بربکم۔ پیدا کر کے پوچھا تھا۔ وہ جو روحانی جسم ہے اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس اس حوالے سے نہیں ہے جسے ہم ٹھیک ہے، ڈسکرائب کرتے ہیں موجودہ سائنس کے حوالے سے، کہ مادیت اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری سائنس اس کی کوئی ایکسپلینیشن پیش کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ماورائے اس دنیا کے ماورا ایک سچویشن ہے جس کو سائنس ڈیل نہیں کرتی، لہذا سائنس اس حوالے سے خاموش ہے۔ ٹھیک ہے، سائنس جن باتوں کے بارے میں بات کرتی ہے وہ ہے جن کا تعلق اس دنیا میں موجود مادے سے ہے، اور ہمارا جو جسم ہے یہ مادی جسم ہے، میں اسے حیوانی جسم بھی کہہ سکتا ہوں۔ حیوانی جسم اس لیے کہ آپ اگر انسانی جسم کا تقابلی جائزہ لیں نا دوسرے جانداروں کے ساتھ، خاص طور پہ جانوروں کے ساتھ، تو بنیادی طور پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انسانی جسم کے اندر ہر وہ خصوصیت تقریباً موجود ہے جی، جو کسی بھی جانور کے اندر موجود ہے۔ جانوروں کی طرح یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ ویسٹ پروڈکٹ ایکسکریٹ کرتا ہے، یہ سانس لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، ریپروڈکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے، جی، اس کے اندر خواہشات ہیں۔ اب اس کا لیول مختلف ہو سکتا ہے، جی، اس کے اندر کمیونیکیشن کا ایک طریقہ کار موجود ہے، تو جانور بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ جی، اب انسان اور باقی جانوروں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو ایک روح اللہ کی ذات نے پھونکی ہے وہ باقی جانوروں میں وہ نہیں ہے، وہ روح نہیں، وہ روح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں دیکھیے، اس کو سمجھیے، اس بات کو، یہ بڑا ایک دلچسپ پوائنٹ ہے۔ لیکن سر جس میں زندگی ہے میں اس میں روح کا تو موجود ہے نا ادھر ہی سر؟ آ رہا ہوں جی، اور یہ بڑا ایک خوبصورت پہلو ہے اس زندگی کا، جس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ اور ہمارے دوست جو ہے نا وہ اگر ان کے پاس کوئی رائے کوئی خیال جی، ہے تو اس کو شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں جب چاہتا ہوں اس روح کو تمہارے جسم سے نکال لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نیند کی حالت میں جب میں نکالتا ہوں تو وہ عارضی طور پہ نکالتا ہوں۔ جی، کیا ہم اس حالت میں مر جاتے ہیں؟ نہیں، نہیں مرتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اس روح کو میں مستقل طور پر اپنے قبضے میں کر لیتا ہوں، جب تم مر جاتے ہو، جی، فوت ہو جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مردہ سن بھی رہا ہوتا ہے، مردہ سوچ بھی ہاں رہا جی، ہاں ہوتا جی، ہے، مردہ کیا جی، اس وقت اس کے جسم میں روح موجود ہوتی ہے؟ جب سر، سمجھ میری بات؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس چیز کو ہم زندگی کہتے ہیں جی، یا جاندار ہونا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے، اس کا اس انسانی روح کے ساتھ، کیونکہ یہ انسانی روح بعد میں آتی ہے۔ جی، انسانی روح آنے سے پہلے جاندار بن چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 42 دن یا 42 راتیں گزر جی، ہاں، جاتی ہیں، جی، پھر اللہ کی ذات ایک فرشتہ بھیجتی ہے جی، اور پھر وہ روح اس میں انسانی روح پھونک دی جاتی ہے۔ کیا ہم اس وقت اس کو ڈیڈ کنسیڈر کریں گے؟ اب سائنس تو نہیں کہتی کہ نہیں، وہ تب ڈیڈ ہے، اس سے پہلے وہ لیونگ ہے، لیونگ ہے نا؟ لیونگ ہے، ہم کاؤنٹ لیکن کر رہے ہو انسان نہیں ہے، انسان نہیں، جاندار ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی کو ایک اور وہ قرآن مجید کی ایک آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَوَّيْتُهُ جی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن میر رُوحِي روحی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جی، کہ پہلے میں اسے بناؤں گا، جی، اسے ایک خاص شکل میں بنا لوں، جب جی، پھر اس میں اپنی اپنی روح، روح پھونک دوں جی، تب اسے سجدہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ روح پھونکے جانے سے پہلے اس کو سجدہ نہیں کرایا گیا، کیونکہ وہ انسان نہیں تھا، صحیح، ٹھیک ہے، جاندار ضرور تھا وہ، ٹھیک ہے، لیکن جاندار کہیں گے؟ جاندار تھا وہ، جاندار تو جانور بھی ہیں، جاندار تو پودے بھی ہیں، جاندار تو مائکرو آرگنزمز بھی ہیں۔ جب تک سر روح نہیں ہے جب تو تک کیا روح نہیں ہے، سیل اپنی لائف میں ہے؟ انسان نہیں ہے، سیل اپنی لائف میں ہیں، ان کے اندر کیمیکل پروسیسز چل رہے ہیں، میٹابولک پروسیسز چل رہے ہیں، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ مٹی گوندی گئی، اس اس لیے سے ایک میں نے کہا نا مٹی گوندھنے والا تصور، اسکیلیٹن بنا، اب اس اسکیلیٹن میں کیا سیل وہ لیونگ ہے؟ مٹی گوندھنے والا تصور بھی جو ہے نا، جی، دیکھیے میں پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ میرے حساب سے یہ مٹی گوندھنے والی جو وضاحت تھی ایک تو آئی بنی اسرائیل سے، جی، ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت آئی جب سائنس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے، جی، تو ہم نے کسی نہ کسی طرح اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہے، پروسیس کیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ پہلے سیل سے بننے سے لے کر انسانی جسم بننے تک یہ جو پورا پروسیس ہے یہ مٹی گوندنے والا پروسیس ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی ابھی اگر روح نہیں آئی، جو ہو رہا ہے وہ بھی ایک لیونگ سیل، لیونگ سیل ہے وہ. ٹھیک ہے، پہلا سیل لیونگ سیل تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ملٹی سیلولر سسٹم بنے، اس کے بعد اس میں سے ڈائیورشن ہو کے ایوولوشن ہو کے مختلف قسم کے جاندار، وہ جو ٹری آف لائف بنتا ہے وہ بنے. کرتے 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 احسنی تقویم بنا جب انسان کا جسم تخلیق پا گیا اس پورے عمل کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور یہ پورا عمل میرے نزدیک یہ ہے مٹی گوندنے والا عمل، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے مٹی گوندی تھی، بت بنایا تھا. میں تھوڑا سا کون فیکون اللہ پاک جو فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے تو کہنا تھا کن، اللہ نے کہا کہ بن جاؤ، اور انسان اس پورے پروسیس کے ذریعے انسان کا جسم بنا. ٹھیک ہے، جسم یہ ہو گیا پہلا مرحلہ. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، ٹھیک ہے، تخلیق پا گیا، جسم کی شکل مل گئی. اب اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب اس میں میری روح ڈالو. ٹھیک ہے، یہ کون سی روح ہے؟ وہ جو الست والے دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی تھی. ٹھیک ہے، وہ انڈیویجول. ٹھیک ہے، اب ہر انڈیویجول کا اپنا ایک بت ہے، اپنا ایک جسم ہے، اور اس جسم کے اندر وہ روح لا کے ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب یہ دو اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انسان تخلیق پا جاتا ہے. وہ جو روح پہلے تھی جس سے سوال کیا گیا تھا، تو کیا اس کی فزیکل شیپ نہیں تھی؟ وہ روح، وہ باڈی، اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ روح سنتی تھی، سمجھتی تھی، جواب دیتی تھی، بولتی تھی. ہاں جی بالکل. اللہ نے پوچھا الستو بربکم، تو قالوا بلا، انہوں نے سنا، انہوں نے سمجھا، جواب انہوں نے کہا کہ آپ یقیناً ہمارے رب ہیں. اس وقت ان کا جسم نہیں تھا. قرآن مجید تو کم سے کم ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ وہ اللہ نے روح کی شکل میں انسان کو تخلیق کیا تھا. پھر جو بات سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ اس روح کو سلا دیا گیا. جی. اور جب اب اس کا مقررہ وقت، کیونکہ وہ تو ساری ایک ساتھ پیدا کی گئی تھی نا، اب جب اس مقررہ روح کا وقت آ جاتا ہے دنیا میں آنے کا، اس کا جسم تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس روح کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس دنیا میں آ جاتا ہے. پھر جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے، اس کی روح واپس لے جائی جاتی ہے. روح فنا نہیں ہو رہی. تو اس کا سر یہ اگر میں کوریلیٹ کروں، میرے ذہن میں تھوڑا سا آ رہا ہے کہ یہ جو بولنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس کے لیے فزیکل اپیرنس ہونا ضروری نہیں. بات یہ ہے کہ ہم ان کی گفتگو کو اپنی گفتگو سے مقابلہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جیسے ہم آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، ایسے ہی گفتگو وہاں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں گفتگو کا انداز کیا تھا. ٹھیک ہے، سوال کس انداز میں، کس زبان میں مثال کے طور پہ کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، سوچا سمجھا کس زبان میں جا رہا تھا، اور پھر جواب کیسے دیا جا رہا تھا. دوسرے لفظوں میں فرشتے اللہ تعالیٰ سے کس زبان میں وہاں گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کس زبان میں گفتگو فرماتا ہے. یہ چیزیں چونکہ ہم کسی میٹیریل ورڈ میں ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ایسا ہوا اور ایسا ہوتا ہے. اللہ نے ان روحوں سے خطاب کیا، ان روحوں نے اللہ کی بات سمجھی، اللہ کو جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. فرشتے اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم آتا ہے. انداز کیا ہے، گفتگو کس سٹائل میں ہوتی ہے، اس کو ہم اس انداز میں اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ آیا اسی طرح سے گفتگو ہوتی ہے جیسے اب ہم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں. وہ اس دنیا کی چونکہ بیونڈ دس ورلڈ ایک سچویشن ہے، ہماری امیجنیشن سے باہر، لہٰذا ہم اس کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتے. صرف یہ ضرور ہے کہ ایسا ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، جواب دیے جاتے ہیں. اب اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھ لیجئے، مرنے کے بعد سب جائیں گے. یہاں دنیا میں ہر کسی کی اپنی اپنی زبان ہے، وہاں کون سی زبان ہوگی؟ صحیح. وہ تو کہتے ہیں جب قبر میں بھی جاتے ہیں تو روح لوٹا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اٹھ بیٹھتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب دے. کون سی زبان ہوگی؟ اب جو ہم اردو ہوگی، انگریزی ہوگی، عربی ہوگی، فارسی ہوگی. جو ہم سنتے ہیں تو عربی میں کے سوال کیے جائیں گے. وہ بھی ہمارا عقیدہ ہمارا ایسا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ عربی زبان میں ہی ہوگی. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں گفتگو کرتے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین عربی زبان میں ہیں. اسی زبان میں ہمیں سمجھایا گیا. قرآن مجید عربی زبان میں ہے، لہٰذا اسی زبان میں ہمارے تک اطلاعات پہنچی. سوال یہ ہے کہ قبر کے اندر کیا عربی زبان میں بات ہوگی؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسا ہوگا، اور جس زبان میں انہوں نے ہمیں بات بتائی وہ عربی زبان تھی. لہٰذا ہم یہ تصور کریں گے کہ وہاں عربی زبان میں ہی سوال ہوں گے، اور ہم اس وقت عربی زبان میں ہی جواب دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کہاں سے آ جائے گی ہمیں؟ یہ وہ ورڈ ہے جو ہم اس میٹیریل ورڈ سے نہ کمپیئر کر سکتے ہیں. لہٰذا ان معاملات کو جیسا ہے عقائد کے لحاظ سے بالکل تسلیم کرنا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا
وہ آمنا تو و یہ ہے نا صدقنا، سر کہ جب دفنا کے جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کی چاپ جو آواز ہے اس کو بھی وہ سن رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت اس میں روح نہیں روح ہوتی۔ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ لہٰذا جو ہے عقیدے کی حد تک وہ بالکل ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، جی ہاں، کیونکہ وہ جس دنیا کی بات ہے اس دنیا کا اور اس دنیا کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو لہٰذا اسی دنیا تک ہی کنفائن کرتے ہیں کہ اس دنیا میں چیزیں کس طرح سے ایکسپلین کی جا سکتی ہیں۔ جی ہاں یہاں سائنس اس لیے آ جاتی ہے کہ سائنس ڈیل ہی مادی چیزوں سے کرتی ہے، جی ہاں تو جن چیزوں سے سائنس ڈیل نہیں کرتی ان کے بارے میں ہم بات کر کے خواہ مخواہ کسی اور سمت میں جانا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے۔